جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین۔ دوستو، 13 رجب جشن ولادت باسعادت حبیب رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہے۔ تمام اہل ایمان بھائیوں کو مبارکباد ہو۔ آج ہم سب جشن مولود کعبہ کے حوالے سے یہاں آئے ہیں لائیو، اور آج ان کی شان میں ہم بات کریں گے۔ ان کی شان میں تو خیر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ جو حبیب رب کریم ہو تو ان کی جو شان ہوتی ہے وہ تو با کمال ہوتی ہے۔ بقول شاعر کے، کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل نبی کی فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ پروگرام میں بھی شامل ہو رہے ہیں ہمارے دو بھائی رانا اکبر چوہان اور راؤ جمیل فریدی۔ آپ کو میں ویلکم کہوں گا۔ ابھی ایڈ بھی ہو رہے ہیں میرے ساتھ، میرے بہت ہی پیارے سے بھائی رانا اکبر فرام ہڈالی سے ہیں، تو دیکھتے ہیں اگر وہ ایڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں۔ اس وقت وہ واچ کر رہے ہیں ہمارے پروگرامز کو۔ تو دوستو، حب علی رحمت اللہ ہے اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ میرے آقا کا قول ہے کہ جس نے ایمان کو دیکھنا ہو تو اس کے سامنے علی کا ذکر کر دیا جائے، اگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے تو سمجھ لینا کہ وہ ایمان والا ہے، اگر اس کے چہرے پر دراڑیں آئیں تو سمجھنا کہ ایمان سے خالی ہے۔ دوستو، مولا علی جو ہیں شجاعت کے تاجدار ہیں، مولا علی صداقت کے شاہ سوار ہیں، مولا علی امامت کے علمبردار ہیں، مولا علی طریقت کے تاجدار ہیں، مولا علی ولایت کے حقدار ہیں، مولا علی نبوت کے رازدار ہیں۔ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو علی کو اپنے بستر پہ لیٹا دیا اور کہا کہ یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، علی کل دے کر مدینے پہنچنا ہے، وہاں آنا ہے۔ تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا علی آپ سکون کے ساتھ کسی رات سوئے؟ تو مولا علی کائنات نے فرمایا کہ ہاں، ایک رات میری زندگی میں ایسی آئی کہ جس میں میں سکون کے ساتھ سویا۔ پوچھا دوستوں نے کہ اے امام وہ کون سی رات تھی؟ فرمایا کہ وہ رات جب نبی نے ہجرت کی تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی، مکے والوں کی امانت دے کر کل مدینے آنا ہے۔ تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ کل پہنچنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی رات مجھے موت آ نہیں سکتی۔ تو علی فرماتے ہیں کہ میں اس رات سکون اور چین کے ساتھ سویا، یقین کے ساتھ سویا۔ تو وہ علی نبوت کے رازدار ہیں۔ تو
قاسم خلد ہیں علی، ساقی کوثر ہیں علی، قاسم خلد ہیں علی، ساقی کوثر ہیں علی، ہادی و مہدی ہیں علی، حیدر و صفدر ہیں علی، حیدر و صفدر ہیں علی۔ جی اکبر بھائی، میں دیکھتا ہوں ٹرائی کر کے آپ کو دوبارہ لائیو لینے کی، اگر آپ ایڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں اس موضوع پہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو ولادت مبارک ہو۔ مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ہیں علی، مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ہیں علی، مظہر نور خدا عکس پیمبر ہیں علی، عرش کا دل ہیں علی، عرش معلیٰ کی قسم، نور خالق ہیں علی، نور من نور اللہ ہیں علی۔ اور محبت سے کہہ دیجئے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، دکھتے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، دریائے معرفت کا کنارہ علی علی۔ جی ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس پروگرام میں۔ آج یہ ولادت باسعادت مبارکباد پروگرام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، تو رانا ریاض بھائی ویلکم، راؤ احمد ماشاءاللہ، جی جزاک اللہ، آپ دونوں کا ویلکم۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اے کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے۔ دیکھیے، جب آپ 6 سال کی ایج کے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور ہاتھ میں ایک سٹک دی، اور کعبے کے اندر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ جو بت تھے ان کو گرانے کا، توڑنے کا کام آپ نے شہنشاہ ولایت کو دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا، اور آپ نے وہ سارے بت حضرت علی کے ہاتھ سے گروائے۔ تو اسی پہ بات کر رہا ہوں، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت علی، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہیں، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہیں، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اعظم یہ معرفت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہیں ہمارا علی علی۔ علی والے مسکرائے، علی والے، علی والوں کو، تمام اہل ایمان کو بہت بہت مبارکباد ہو حضرت علی کی۔ راؤ نوید ماشاءاللہ، جی تھینک یو، ویلکم آپ کا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب میرے حاجت روا مولا علی ہیں، میرے مشکل کشا مولا علی ہیں، خدا نے جن کو تیغ لافتہ کہا وہی شیر خدا مولا علی ہے، لافتہ الا علی، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا دیا، حضور کو وہی نازل کی کہ یہ وہ شخص ہے جس کو فتح نہیں کیا جا سکتا، آپ کی شان میں یہ آیت اتری تھی۔ تو جن خدا نے جن کو تیغ لافتہ کہا
وہی شیر خدا مولا علی ہیں، اور علی کی دید مصطفیٰ ہے کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہیں۔ آپ نے فرمایا نا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ یہ حضور کا قول ہے، حضور کا فرمان ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو اس کے اوپر یہ بات کی جا رہی، علی کی دید مصطفیٰ ہے کہ نور مصطفیٰ نور علی ہیں۔ تلا تم کا میرے کشتی کو کیا ڈر۔ راؤ احمد آئے، بہت اچھے بھائی جان جی، تھینک یو، جزاک اللہ۔ یہ ان کی بات ہو رہی، تلا تم کا میرے کشتی کو کیا ڈر کہ اس کے ناخدا مولا علی ہیں۔ میں کیوں غیر کے در پر جاؤں، میرے دکھ کی دوا مولا علی ہیں۔ اور بھائیو ایک کلام تم نے سنا دیا اپنی ہریانوی زبان میں، کیونکہ میرے ہریانوی کے بھی کچھ ویورز بیٹھے ہیں، اور تو سن لو بھائی۔ بگڑی ہوئی بناوے تو مولا علی کا نام، بگڑی ہوئی بناوے تو مولا علی کا نام، بجھ دے ہوئے جلاوے تو مولا علی کا نام، بجھ دے ہوئے جلاوے تو مولا علی کا نام۔ میرے بہت ہی پیارے سے دوست کولیگ ہیں جناب احسان طاہر بھائی، ویلکم، خوش آمدید۔ آج میں اردو پروگرام کر رہا ہوں اور اردو کے ساتھ ساتھ ہریانوی کا ٹچ بھی ہے تھوڑا سا۔ حیدر کو دیکھ لینا عبادت ہے دوستو، آپ نے فرمایا کہ وجہ اللہ علی، علی کا جو عبادت کرنا یعنی کہ منہ جو ہے نا وہ عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی یاد عبادت ہے۔ یاد اس مبارکہ میں بیان کر رہا ہوں، علی کو یاد کر لیا جائے، علی کو دیکھنا عبادت، علی کو سوچنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ اس وقت ہم سارے بھائی عبادت میں مشغول بیٹھے ہیں۔ حیدر کو دیکھ لینا عبادت ہے دوستو، عبادت ہے دوستو، اجڑے ہوئے بساوے تو مولا علی کا نام، بگڑی ہوئے بناوے تو مولا علی کا نام۔ اردو میں داماد کہتے ہیں، ہمارے جمائی کہتے ہیں، جمائی بھی کہتے ہیں، جمائی بھی کہتے ہیں داماد تو۔ اور جو ہے سین سے مراد ہمارے ہاں ہیں لیا جاتا ہے، اور ویں سے مراد ہمارے ہاں وہ لیا جاتا ہے۔ جمائی مصطفیٰ سویں ولیاں کے بادشاہ، ولیاں کے بادشاہ، ہر چیز گناوے تو مولا علی کا
ہر چیز گن گناوے تو مولا علی کا نام، اس نام کی بڑائی کسے ہر دنی سے پوچھ، کسے ہر دنی سے پوچھ۔ اور بڑائی فضیلت کو کہتے ہیں، ہر دنی دل والے کو کہتے ہیں۔ کسے ہر دنی سے پوچھ، مشکل میں کام آوے تو مولا علی کا نام، مشکل میں کام آوے تو مولا علی کا نام۔ ٹھا کر وے زوج سے سیدہ فاطمہ زہرا، لاکھوں میں جگ مگاوے تو مولا علی کا نام، بگڑی ہوئی بناوے تو مولا علی کا نام۔ ہاں تو دوستو، یہ مولا علی کا نام علی المرتضیٰ کون؟ سعادت میں اول، عبادت میں اول، استقامت میں اول، استعانت میں اول، اعمال میں اول، اخلاق میں اول، سخاوت میں اول، صداقت میں اول، شجاعت میں اول، یہ ساری خصوصیات ملیں تو علی کے در سے ملتی ہیں، علی کے گھر سے ملتی ہیں، علی کے در سے ملتی ہیں دوستو، علی کے در سے ملتی ہیں۔ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، آج ان کی ولادت ہے، آج ان سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ شرافت میں اول علی ہیں، ولایت میں اول علی ہیں، امامت میں اول علی ہیں، حرمت میں اول علی ہیں، طہارت میں اول علی ہیں، طریقت میں اول علی ہیں، حقیقت میں اول علی ہیں، اصول معرفت میں اول علی ہیں، قبول شریعت میں اول علی ہیں، کیونکہ مولا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جس کا علی مولا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے احسن طاہر بھائی، زبردست، رانا ساجد علی، نائس راؤ صاحب، تھینک یو جی، بہت خوب بھائی، عبدالغفار صاحب آپ تشریف لے کر آئے، اور رانا ساجد علی بھائی بھی تشریف لے کر آئے ہیں، اور کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے، کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، انگشت بدنداں ہے مکے کے کافر، سویا تو محمد ہے، جاگا تو علی ہے۔ اور وہ حیران تھے سارے کے سارے کافر مکے کے کہ ہم تو نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، لیکن یہاں تو بستر پہ علی پائے گئے۔ سبحان اللہ، یہ محبتیں ہیں، یہ سعادتیں ہیں بھائی۔ آج ان کا جشن ہے، آج ان کا مولود ہے، آج انہی کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو بس ادنا سا غلام ہوں، آپ سب کو مبارکباد ہی دے سکتا ہوں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت، جب سے میں نے پڑھا ہے میں تو دوستوں کو اکثر ہی کہتا ہوں کہ علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا
کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کہا کرو، علی علی کیا کرو۔ نظر بھی مست مست ہے، فضا بھی رنگ رنگ ہے، دھلے دھلے ہے ولولے، نئی نئی امنگ ہے۔ ہوا کی موج موج میں، ہوا کی موج موج میں درد کی ترنگ ہے، جنوں کی رت کی راگنی سر رباب چنگ ہے۔ میں ولا کی چاپ ہے، نشے میں انگ انگ ہے، ہر ایک بات خار کا لباس شوخ رنگ ہے۔ نہ خواہش نمود ہے، نہ فکر و نام و ننگ ہے، ادھر جناب شیخ کی نظر ذرا سی تنگ ہے۔ ادھر غرور فکر میں مگن کوئی ملنگ ہے، ادھر غرور فکر میں مگن کوئی ملنگ ہے، جو کہہ رہا ہے دوستو صدا مگن رہا کرو، علی علی کہا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کہا کرو، علی علی کیا کرو۔ بے نیاز دہر ہوں میری طرح جیا کرو، میں بے نیاز دہر ہوں میری طرح جیا کرو۔ جو دل کہے کیا کرو، کسی کی مت سنا کرو، جو دل کہے کیا کرو، کسی کی مت سنا کرو، علی علی کہا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کہا کرو، علی علی کیا کرو۔ پلا پلا میں ولا کہ ہم بھی میں گسار ہیں، تیری قسم ہے ساقیاں ازل سے بے قرار ہیں۔ نہ پوچھ کب سے تشنہ لب ہے، محو انتظار ہے، یہ پیاس تجھ پہ قرض ہے، یہ حوصلے ادھار ہیں۔ بہت غرور بھی نہ کر کے میں کدے ہزار ہیں، مگر جو باب علم ہے ہم اس کے بعد خار ہیں۔ وہ میں کدا عجیب ہے، عجیب برگبار ہے، پیو تو 5 وقت 12 جام ہی پیا کرو، علی علی کیا 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 کرو۔ یہاں سے میں پیو تو اس کا اجر بھی دیا کرو، یہاں سے میں پیو تو اس کا اجر بھی دیا کرو۔ ولا کی میں تو فرض ہے، یہ فرض یوں ادا کرو، ولا کی میں تو فرض ہے، یہ فرض یوں ادا کرو۔ ولا کی میں تو فرض ہے، یہ فرض یوں ادا کرو، علی علی کہا کرو، علی علی پیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو۔ وہ دیکھو جھومتی گھٹا کو چومتی جوانیاں، وہ دیکھو جھومتی گھٹا کو چومتی جوانیاں، فضا میں 7 رنگ کی وہ ٹوٹتی کمانیاں، ابھر رہی ہیں دجلہ و فرات کی کہانیاں۔ کہاں یہ وقت ہے سہوں کسی کی حکمرانیاں، پلا پلا کے میں کروں تیری قصیدہ خوانیاں، پلا پلا کے میں کروں تیری قصیدہ خوانیاں۔
تمام کائنات پر ہے تیری مہربانیاں، فضا و گھٹا ہوا و نشا سبھی تیری نشانیاں، نقاب رخ اٹھا ذرا دے مہربان جانیاں، نقاب رخ سرخ چلا ہے میں کشو دعا کرو، گلے مراد کھل رہا ہے اب یہی صدا کرو، علی علی کہا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کہا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کہا کرو، علی علی کیا کرو۔ دوستو، اللہ پاک ہم سب کو حب اہل بیت نصیب فرمائے۔ جو دوست بھی مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یہ بیان سن رہے ہیں، چھوٹی سی کاوش ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرمائے، آپ کے ذوق میں اضافہ فرمائے، کیونکہ ہمیں اپنے بڑوں کو یاد کرنا چاہیے، جن کے ہم فالوورز ہیں، جن سے ہم عملی زندگی جن کے ہم نقش قدم پہ گزارتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے، تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے۔ جب علی کرم اللہ وجہہ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے سب سے چھوٹی عمر میں آقا نامدار کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی اور مولا کائنات بھی آپ نے تائید کی۔ تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے، پیغمبری نبی کی ولایت علی کی ہے۔ شہباز اختر صاحب آئے ہیں، کیسے ہیں جی؟ انہوں نے پوچھا ہے، ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے بھائی جان۔ تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے، پیغمبری نبی کی ولایت علی کی ہے، مولد بھی محترم ہے، ولد بھی ہے محترم، کعبہ ہے اور جائے ولایت علی کی ہے، کعبہ ہے اور جائے ولادت علی کی ہے، کعبہ ہے اور جائے ولادت علی کی ہے۔ تو دوستو، خلیفہ ضرور چہارم ہیں، لیکن کمال اول ہیں، مولا علی لجپال ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کئی دوست ہیں جن کا علم جن کو نہیں ہے، تو وہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو وہ اس بات کو خلافت کی طرف لے کے جاتے ہیں، جبکہ بات ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے اسلام قبول کرنے میں، کہ سب سے پہلے اسلام مولا کائنات حضرت علی نے قبول کیا۔ اس واسطے کہندے نے کہ دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ تو یہ بات ہے میرے بھائی، کیونکہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے، اور ایک اور روایت میں بھی ہے، عن ابن عباس قال اول من صلی علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ رسول کائنات نے مولا کائنات علی کے متعلق ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، علی مع القرآن وقرآن مع علی، یعنی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ عن زید بن ارقم قال اول من اسلموا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سب سے پہلے حضرت علی اسلام لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کی عظمت میں اللہ نہیں، ارشاد باری تعالی ہے کچھ اس طرح، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ علی کے لیے بہتری کی جو دلیل آئی پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی، تو اور تیرے ساتھی قیامت کے دن خوشی خوشی محشر میں آئیں گے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَيَاتِي أَعْدَاؤُكَ غِضَابًا مُّقْمَحِينَ، جب کہ تیرے دشمن غضبناک اور ذلیل و رسوا ہو کر پیش ہوں گے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا فرمایا کہ تو اور تیرے ساتھی قیامت کے دن خوشی خوشی محشر میں آئیں گے، اور جب کہ تیرے دشمن غضبناک اور ذلیل و رسوا ہو کر پیش ہوں گے۔ اسی لیے دوستو حضرت علی کی ولادت کی خوشیاں منایا کرو، حضرت علی کی خوشیاں منایا کرو، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منایا کرو، اہل بیت کی خوشیاں منایا کرو، اہل بیت کی خوشیاں منایا کرو، صحابہ کی خوشیاں منایا کرو، سب کی خوشیاں منایا کرو۔ آپ جن کی پیروی کرتے ہیں ان کی خوشیاں منایا کرو۔ آج یہ جو 13 رجب ہے اور بڑے دکھ کے بھی لمحے ہیں کہ ہماری قوم سوئی ہوئی ہے اور بہت سارے اکثریت کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کے کیا واقعات ہوئے اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ برحال ہماری تو یہ کوشش ہے تھوڑی سی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، اسے خدا نہیں ملتا۔ مولا علی کی محبت خدا کی محبت ہے، مولا علی کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، مولا علی کی محبت صدیق اکبر کی محبت ہے، مولا علی کی محبت عمر فاروق کی محبت ہے، مولا علی کی محبت عثمان غنی کی محبت ہے، مولا علی کی محبت اویس کرنی کی محبت ہے، مولا علی کی محبت بلال حبشی کی محبت ہے، مولا علی کی محبت غوث الاعظم کی محبت ہے، مولا علی کی محبت امام اعظم کی محبت ہے، مولا علی کی محبت مجدد اعظم کی محبت ہے، مولا علی کی محبت محدث اعظم کی محبت ہے، مولا علی کی محبت فقیہ اعظم کی محبت ہے، مولا علی کی محبت معین الدین کی محبت ہے، مولا علی کی محبت فرید الدین کی محبت ہے، مولا علی کی محبت نظام الدین کی محبت ہے، مولا علی کی محبت قطب الدین کی محبت ہے، مولا علی کی محبت پیر مہر علی کی محبت ہے، مولا علی کی محبت داتا علی حجویری کی محبت ہے۔ مولا علی کی محبت میں کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ نے، جڑا خادم غوث جلی دا ان کوئی لتاڑ نہیں سکدا، نام لیوا جڑا ہند الولی دا ان کوئی بگاڑ نہیں سکدا، جس گلشن علی وساوے ان کوئی اجاڑ نہیں سکدا، اعظم جس تن عشق نبی دا ان دوزخ ساڑ نہیں سکدا۔ مولا علی دی ہور کی شان پوچھنا ہے، کرم کرے تے کنڈے نو کلی کردا، مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں،
جڑا غیر اگے جا کے تلی کردہ، مولا علی چاندے جس دا بھلا ناصر، اللہ پاک بھی اس دی بھلی کردہ، ہو منکر سڑدا علی دا نا سن کے، ہوئے اللہ والا ہر ویلے علی علی کردہ، اللہ والا ہر ویلے ولی علی علی کردہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مشکل مشکل کشا کشانو سناتے سہی، مشکل حل نہ کرے تے میں جھوٹا۔ یہ عنبر صاحب ہیں، ان کا کلام ہے۔ وہ لکھتے ہیں مولا علی دے آسرے تے ٹھہر بیڑی، تیری بیڑی نہ ترے تے میں جھوٹا۔ مولا علی دے ہاتھ ڈور تیری گڈی نہ چڑھے تے میں جھوٹا۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ مولا علی دے ہاتھ ڈور تیری، یعنی کہ اگر تم علی کے رستے پر چلو گے، اگر اس ڈور کو پکڑ لو گے، جو جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس طریقے سے انہوں نے فقر کو پسند کیا ہے، اگر آپ بھی فقر کو پسند کرو گے اور ان کے رستے پر چلو گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اپنے صحابہ کو، تو پھر جناب والا جو ہے نا، جو ہے تیری گڈی نہ چڑھے تے میں جھوٹا، عمل کرنا لازمی ہے۔ عنبر حشر وچ علی دا نا سن کے، ہو تینوں تیتھوں دوزخ نہ ڈرے تے میں جھوٹا۔ کیونکہ فرمایا کہ کچھ لوگ امت کے ایسے ہوں گے جب وہ آئیں گے تو ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ چہرے کن کے ہوں گے؟ وہ جو متقی ہوں گے، وہ جو عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو دوستو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، صرف کلام پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، کلام کے اندر کہا کیا جا رہا ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے، اس کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ جبرائیل سردار فرشتیاں دا نہیں ہو جاندہ عشق دا راز کیے، جبرائیل سردار فرشتیاں دا نہیں ہو جان دا عشق دا راز کیے، جتھے عشق دے نال انسان پہنچے اتھے عقل دی بھی بھلا پرواز کی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ تو اس میں محنت کرنی ہے آپ دوستوں نے، ذکر و اذکار کی محنت کرنی ہے، فرائض نماز کی محنت کرنی ہے، حقوق العباد کی محنت کرنی ہے۔ تو یہ سارے پیغام ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ کوئی نعت خواں جب یہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے یا شعر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ جب سر لگاتا ہے تو ہمارے لوگ ایسے ایسے سر لا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری ان سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ نعرے لگانے چاہیے، وہ بھی لگائیں، لیکن جو الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں، جو میسج دیا جا رہا تھا، اس میسج کو سن کے عمل کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، وہ فاقے والا ہوگا۔ کیونکہ شاعر اشعار لکھتا اس لیے ہے کہ وہ میسج آگے پہنچے۔ تو یہ میرے بھائی ہے، پرتی وچ نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، منن والے ہاں اللہ دے ولیاں نو، ہو سے جلی نہ کریے تے کی کریے، چرچا اللہ پاک دیاں نعمتاں دا، ہو گلی گلی نہ کریے تے کی کریے، اہل بیت دے ہو کے غلام ناصر، ہو علی علی نہ کریے تے کی کریے۔ تو دوستو اب آپ سے اجازت چاہوں گا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیونکہ تمام شانیں ہر شانوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔